بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوہانجنا کا درخت جو ہے اس کو مورنگا بھی کہتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ اس کو وہ ہے چرچے ہیں اس کے۔ بیسیکلی اس کے پتے اور اس کی پھلیاں، اس کے پھول دونوں فائدہ مند ہیں، اور آج کل جیسے شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جگر کے امراض ہیں، ان میں مفید ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی اس کی تہمید باندھی گئی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں بہرحال ہے مفید، شوگر وغیرہ میں فائدہ مند ہے۔ جو چیز جگر کو فعال کرتی ہے وہ لبلبے بھی پر اثر ڈالتی ہے۔ اصل میں بیسکلی ہمارے جسم میں جتنا بھی غدودوں کا نظام ہے، اور غدودوں کا نظام جو ہے وہ تمام کا تمام ہارمونز کو اخراج کرتا ہے، اس سے ہمارے جسم میں ہارمون خارج ہوتے ہیں، تو وہ تمام نظام جو ہے وہ جگر کے ساتھ تحت چلتا ہے۔ اس کا اصل جو مانیٹر کرنے والا ہے وہ جگر ہے، اور جو جگر کو چیز فعال کرتی ہے وہ پھر اس تمام نظام کو فعال کر دیتی ہے۔ تو بیسیکلی غدودوں کا جو نظام ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک قوت ناقلہ اور ایک قوت جاذبہ۔ تو ایک جہاں بھی ہیں ہمارے جسم میں وہاں غدود جوڑے کے ساتھ ہیں، تو ایک ناقلہ ہوتا ہے، اس میں ایک جاذبہ ہوتا ہے، ایک رطوبت کو خارج کرتا ہے ہارمونز کو، اور ایک ان کو جذب کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جسم کو جتنی ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسرا جذب کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو، تو وہ بیلنس برقرار رہتا ہے پھر۔ تو وہ سارا کا سارا نظام جگر کے ساتھ چلتا ہے، اور جو چیز جگر کو فعال کرتی ہے وہ اس تمام نظام کو درست کرتی ہے، اور جو اس تمام نظام کو درست کرتی ہے وہ جسم کی مشینری جو ہے وہ پوری طریقے سے فعال ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی مورنگا یا سوہانجنا جو ہے وہ اس طریقے سے مفید ہے۔ اس کے علاوہ پھر نیم بھی ہے۔ اب نیم کے معنی ہیں آدھا، تو حکمہ کہتے ہیں کہ نیم جو ہے وہ آدھی حکمت ہے، اگر دیکھا جائے تو مورنگا سے زیادہ مفید ہے وہ، یعنی کہ سوہانجنا سے۔ اچھا، اب سوہانجنے کے مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ اس کے پتے استعمال کیے ہیں کچھ نے اس پر پھولوں پر کام کیا ہے، کچھ نے اس کی پھلیوں پہ کام کیا ہے، لیکن تینوں چیزیں مفید ہیں اپنی جگہ۔ پھلیاں جو ہیں وہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے مفید ہیں، اور اس کے پتے اور پھول جو ہیں وہ معدے جگر کو فعال کرتے ہیں۔ خوراک اس کی جو ہے وہ 3 گرام تک ہونی چاہیے بس۔ اس پہ انڈیا بہت کام کر رہا ہے، اور انڈیا تو باقاعدہ اس کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 3.5-4 ارب ڈالر کی اس کی سالانہ جو ہے اس کی وہ ہے، وہ برآمد کرتا ہے، بھیجتا ہے باہر، اور بڑی مارکیٹ ہے اس کی۔ لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی کام اصل میں ہے نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی پری پلاننگ کے تحت جو ہے نا، طب اسلامی یا طب یونانی کی مخالفت کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک بڑی پری پلاننگ ہوئی ہے۔ ورنہ اگر طب پہ تھوڑی گورنمنٹ جو ہے توجہ دے تو بہت سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ ایلوپیتھک ابھی تک کوئی میڈیسن ایسی کامیاب نہیں بنا سکی کہ جس سے کسی بھی مرض کا ازالہ ہو جائے، یہاں تک کہ نزلے کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو طب ہے اس پر توجہ نہیں دی گئی، نہ گورنمنٹ اس کے ساتھ دیتی ہے، نہ مدد کرتی ہے۔ حکمہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت جو چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، بس کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ لیکن انڈیا نے باقاعدہ طور پر آیورویدک کی
لیبارٹریاں قائم کی ہوئی ہیں اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، باقاعدہ وہ جڑی بوٹیوں سے ریسرچ کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے ہیپاٹائٹس سی کا جو ہے وہ بند کوڑ، یعنی ہم ہندی میں اس کو بند کوڑ کہتے ہیں، اور ویسے طبی زبان میں اس کو کٹکی بھی کہتے ہیں، اس پر بڑا کام کیا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے ہیپاٹائٹس سی کی جو ہے میڈیسن بنائی، اور بڑی کامیاب ہے اور بہت سستی بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ریسرچ پہ رہتے ہیں، اب وہ ایلوپیتھک والے جو ہمیں ریسرچ دے دیتے ہیں، بس اسی پہ کام ہوتا ہے، اسی پہ کمپنیاں۔ اب اگر طب یونانی کو فروغ دیا جائے یا اس پہ حکمہ کام کریں یا ان کے لیے بارٹری گورنمنٹ مدد کرے تو اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو نقصان ہوگا، ان کا کاروبار چل رہا ہے ان سے، تو اس لیے بیسکلی جو ہے یہ نہیں کرنے دیتے اس پہ کام۔ تو بہرحال اگر جڑی بوٹیوں پہ کام کیا جائے، مورنگا اچھی چیز ہے، سوانجنا، لیکن اس کی بس وہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ تہمید اتنی باندھ دی جاتی ہے کسی چیز کی کہ وہ ساری قوم پر اسی پہ لگ جاتی ہے اور اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو پہلے کوئی کلونجی کو استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن وہ کلونجی کا تیل یہ وہ اتنے فوائد بیان کیے گئے اس پر کہ وہ آج کلونجی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور اب وہ تیل جعلی بک رہا ہے اس کا، اب اصلی تیل بھی نہیں بک رہا۔ تو کسی چیز کے بھی پیچھے لگ جائیں بس یہ ایک بار تو وہ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ طب میں ساری چیزیں مستعمل ہیں اگر بہرحال استعمال کی جائے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں میں خاص مزاج کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر بوٹی ہر آدمی کو فائدہ نہیں کرتی، اسی لیے جس طریقے سے ایلوپیتھی کی ادویات ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہیں کرنی چاہیے، اسی طریقے سے جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بھی حکمہ کے بغیر مشورے کے استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مزاج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب کسی کا مزاج مثال کے طور پر صفرا بڑا ہوا ہے اس کے مزاج میں، اب وہ اگر میتھی دانہ کھانا شروع کر دے تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا۔ اب اس کو کیا پتا میرا مزاج میں صفرا بڑا ہوا ہے، اب کسی نے اس کو کہا میتھی دانہ تمہیں فائدہ کرے گا، وہ شروع ہو گیا کھانا اس کو۔ اسی طریقے سے کسی میں سودا بڑا ہوا اور کلونجی کھانا شروع کر دے تو مزاج اس کو مرض کو بڑھا دے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کہنے کا یہ کہ جڑی بوٹیاں مزاج کے تحت، اور جس مزاج سے موافق ہو یہ طبیب بھی بتا سکتا ہے کہ کون سا مزاج اس وقت جو ہے وہ حاوی ہوا ہے جس سے مرض پیدا ہو رہا ہے، تو وہ پھر اس کا توڑ بتائے گا کہ یہ جڑی بوٹی استعمال کرو تو وہ فائدہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی مرضی سے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ جڑی بوٹی ہیں، تو پھر وہ نقصان کرتی ہیں۔ یا پھر وہ مرکب غذا دوائیں ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں گرم بھی دوائیں ہیں، ٹھنڈی بھی دوائیں ہیں، معتدل بھی دوائیں ہیں، تو وہ ایک مزاج بندی ہوتی ہے دواؤں کی، پھر وہ فائدہ کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہے لوگوں کو استعمال کرنا اچھا ہے، لیکن یہ کہ کسی طبیب کے مشورے سے ضرور کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کتاب کی رائے سے طبیب کی رائے بہتر ہوتی ہے، تو لہذا جو بھی کچھ کریں۔ فی زمانہ تو یہی ہو رہا ہے کہ یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے مختلف احباب جو ہے بتا دیتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے لگ جاتی ہے، لیکن ان کو صحیح راہ دکھانے والا۔ اچھا، جو حکیم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بتاتے ایسے۔ بات یہ ہے کہ مفرد بوٹی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اچھا، جس میں فائدہ ہوتا ہے وہ نفع دیتی ہے، وہی بوٹی نقصان بھی دیتی ہے۔ اب حکمہ جب درجہ بندی کرتے ہیں بوٹی کی تو اس میں وہ اس کا مصلح بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ جو اس کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے ساتھ میں۔
اب ایک چیز اگر معدے کو مثال کے طور پر فائدہ کر رہی ہے لیکن وہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، اب کوئی چیز اگر پھیپھڑوں کو فائدہ کر رہی ہے تو وہ معدے کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اب حکمہ اس کے ساتھ اس کی اصلاح، اس کا مصلح ڈالتے ہیں پھر، تاکہ یہ کہ اگر ہم نے کسی چیز سے معدے کا فائدہ لینا ہے، اب ملیٹ ہی ہے، بہت فائدہ مند ہے لیکن گردوں کے لیے نقصان دہ، اب جب ہم اس کو استعمال کریں گے ملیٹھی کو تو سونف کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سونف اس کی اصلاح کر رہی ہے، وہ گردوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کی مصلح ہو رہی ہے، آئی نا سمجھ بات؟ تو اس طریقے سے ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک منفرد ہوتی ہے لیکن وہ جو ہوتی ہے ہر چیز کو فائدہ نہیں کر رہی ہوتی، کسی کو نقصان بھی دے رہی ہوتی ہے، تو جس کو وہ نقصان دے رہی ہوتی ہے اس کا اصلاح کے لیے مصلح ساتھ ہوتا ہے اس کے، پھر تو فائدہ مند ہوتا ہے وہ۔ اب وہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ روزانہ نسخے 1000 سے زیادہ نسخے آتے ہیں، اب وہ ہر مزاج کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں نسخے، ہر نسخہ فائدہ مند ہے، لیکن نسخہ کوئی ایسا نہیں ہے جو فائدہ نہیں کرتا ہو، لیکن ہر مزاج کو نہیں، جس مزاج کا موافق آ جائے گا وہ نسخہ اس کو فائدہ کرے گا، جس کو موافق نہیں آئے گا اس کو نقصان کرے گا۔ اگر یہ سفرہ کی جو سفرہ بڑھا ہوا ہے، نبض کے علاوہ کیا علامت ہے؟ یوں ہی سودا بڑھا ہوا ہے صفرا میں جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کا صفرا بڑھتا ہے تو منہ کڑوا رہنے لگتا ہے، منہ کا ذائقے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اگر سودا بڑھتا ہے تو پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح بلغم بڑھتا ہے تو نمکین ہو جاتا ہے ذائقہ، تو مختلف علامتوں میں پھر سو مزاج بھی ہوتے ہیں، سو مزاج ایسا ہوتا ہے کہ صفرا سودا ایک ساتھ ہوئے، آئیے نا سمجھ بات، غالب کو دیکھنا۔ ہاں غالب کو دیکھنا ہے تو وہ تو طبیب بھی سمجھتا ہے نا، تو یہ بات ہے کہ اب ہر آدمی اگر اس کو سمجھنے لگ جائے تو پھر نہ ڈاکٹر کی ضرورت رہ جائے گی نہ طبیب کی، تو یہ بات ہے بس۔ ان کو باقاعدہ پڑھا جائے۔ طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو طب باقاعدہ طبیب نہ ہو اور وہ کسی کا علاج کرے یا اس نے فن طب نہ سیکھا ہو اور وہ کسی کا علاج کرے تو وہ قاتل ہے، اگرچہ ٹھیک کر رہا ہوں، ہاں وہ اس کا آپ نے قاتل فرمایا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہی ہے، اس میں جو ہے نا یہ سب باتیں دیکھنی چاہیے۔ یہ اس میں خلیفہ ہونا یا دینی کوئی ڈگری کا ہونا کوئی شرط وہ نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے کے دور میں یہ بات ہوتی تھی، اب تو ہم نے شعبے الگ کر دیے نا، بالکل سارے سبجیکٹ الگ ہو گئے ہمارے، ورنہ پہلے اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ آپ کے جو درسگاہ تھی اس میں تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اچھا اس کی بالکل شاندار مثال ایک ایسی ہے کہ اگر ہم طب کے موضوع پہ دیکھیں کہ ان کے مدرسے سے جو لوگ نکلے تو اس میں ایک جابر بن حیان ہے، کتنا بڑا نام ہے، طب کے اماموں میں سے، جس نے پہلی مرتبہ تیزاب بنایا اور سونے کی پہلی مرتبہ جانچ اس نے کی، اور آج دنیا ایلوپیتھک پر اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک بڑا احسان ہے کہ ایلوپیتھک تمام کی تمام تیزابوں کے ذریعے بنتی ہے، جو بنیاد فراہم کری جابر بن حیان نے۔ اب وہاں سے عالم نکلے فتوے لے کے، فقہ لے کے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو، اب وہاں سے ہی صوفی نکلے تو بیل الدانہ کو دیکھ لو،
یہ ایک ہی درسگاہ سے نکلنا ہے تینوں. اصل میں بات یہ رہی کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی جو دشمنی کی گئی نا، وہ یہی کیا کہ علم الابدان اور علم الادیان کو الگ الگ کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، جس کا نتیجہ خراب ہی نکلا. دیکھو اگر دیکھا جائے پبلک پاور جو ہوتا ہے وہ ان دونوں کے پاس ہی ہوتا ہے، یا تو علماء کے پاس یا پھر حکماء کے پاس. یہ لوگ تعمیر کرتے ہیں لوگوں کی. اب نتیجہ کیا کرا کہ حکماء کو بے بس کر دیا اور علماء سے متنفر کر دیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا قوم بیرارو ہو گئی، اور وہ سیاست کے نام پہ جھوٹے کذاب قسم کے لوگ داخل ہو گئے اور انہوں نے شرفاؤں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی. شرفا ایک طرف ہو گئے، تو جس کا نتیجہ آج خرابی ہے. پہلے جس کی طب ہوتی تھی اسی کا قانون ہوتا تھا. آج بھی یہ کلیہ ہے، آج بھی طب کس کی ہے؟ انگریز کی. قانون کس کا ہے؟ انگریز کا. اب جس کا طب ہوگی اس کا قانون ہوگا، جس کا قانون ہوگا اس کی حکومت ہوگی. یعنی کہ یہ غلام بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. اس میں بندہ یہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، مگر وہ آزاد نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے. جس کے قانون کے تحت ہے اسی کے تابع ہے وہ. جو شریعت کے قانون کے تحت ہے وہ شریعت کے تابع ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کو متنفر کر دیا گیا، جو وہ علماء سے بھی ہٹ گئے اور حکماء سے بھی ہٹ گئے. حکماء کو ایک طرف باندھ کے ڈال دیا. کس نام پر؟ کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں نا یہ جاہل لوگ ہیں. ہاں انگریزوں نے جس چیز پر کمال حاصل کیا وہ تھی سرجری، علم جراحات. علم جراحات ہندوستان میں تھا پہلے. آج کسی بھی زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، اور شوگر کا اگر زخم ہو جائے تو سالوں ٹھیک نہیں ہوتا ان لوگوں سے، اتنی جدت کے بعد. اور پہلے جنگیں ہوتی تھیں اس میں باقاعدہ جراحوں کو رکھا جاتا تھا نوکر، جو زخم ہوتے تھے تیر کے تلوار کے، ایسے مرہم انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ 3 دن میں زخم بھر دیا کرتے تھے. لیکن اس کو نقصان کس سے پہنچا؟ اس سے نقصان پہنچا اس طریقے سے بخالت سے، کہ وہ بخیل تھے. وہ اپنا راز کسی کو نہیں دیتے تھے. وہ سینہ در سینہ خاندان در خاندان چلتے تھے. اب وہ مرتے گئے، وہ راز مفقود ہوتے گئے، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ وہ بالکل ہی وہ علم مسلمانوں میں سے ختم ہو گیا. اسی طریقے سے فض، جس کو آج آپ حجامہ بھی کہتے ہیں، ہاں فض کھولنے کو، اس سے بڑے علاج کیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے بھی یہی کرا کہ وہ انہوں نے اپنی مینوپلی بنانے کے لیے اس کو راز رکھا. اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کی، مسلمان قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ وہ علم بھی مفقود ہو گیا، محفوظ نہیں کیا گیا کسی علم کو. انگریزوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے محفوظ کرتے گئے اپنے تجربوں کو.
تو ایک کے ہاتھ میں جب وہ تجربہ آیا تو اس نے اس پر اور کام کر کے اور اس کو بڑھایا آگے، تو آج ان کا حکومت پوری ہوا، چھا گئے آج۔ کیوں اسلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک بھی اگر کام کی بات ہے، علم کی بات ہے، تو دوسرے تک پہنچا دو؟ یہ اسی میں یہی تو راز ہے، تاکہ وہ علم ختم نہ ہو۔ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کہ جب وہ عجم میں آیا تو زیر زبر پیش لگا دیے، تاکہ وہ اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی ایک جیسی رہے۔ اور پھر حفظ کا ہمارے ایک بہت بڑا شعبہ بنا دیا، جس سے قرآن محفوظ ہو گیا۔ آج کوئی بھی کہیں بھی کسی جگہ پر ایک زیر زبر پیش کا آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس نے زیر زبر یہاں غلط کر دیا، اس کو صحیح کر لو۔ تو اسی طرح محفوظ اس کو کر دیا گیا۔ حدیث کا ایک بڑا شعبہ رہا ہمارے ہاں، اور بڑا کام کرا حدیث پر، لاکھوں حدیثوں کو خارج کیا حدیثوں میں سے۔ تو جو آج صحیح حدیثیں ہم تک پہنچ گئی، تو محفوظ کیا اس کو، تو وہ علم زندہ رہا، پھیلایا اس کو پوری طریقے سے۔ اگر جو حفاظ تھے یا جو محدث تھے، اگر وہ آگے حدیث نہیں پہنچاتے تو آج یہ علم مفقود ہو جاتا۔ اسلام کا ایک یہی بات کہ ایک بات بھی تمہارے پاس اگر کام کی ہے، علم کی ہے، تو اس کو پھیلا دو، پہنچا دو لوگوں تک، تاکہ وہ ختم نہ ہو۔ لیکن ہمارے حکمان نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے آج ہمیں شدید نقصان ہوا اس بات کا، جبکہ بہت کام کیا حکمان نے، پھر بھی بڑی کتابیں لکھی، بڑا کچھ کیا، لیکن وہ ایسا تھا جیسے آٹے میں نمک۔ اگر کسی ایک کے پاس کوئی بہترین نسخہ ہوتا، وہ دوسرے کو کبھی نہیں بتاتا تھا، ساری زندگی گزار لیتا تھا، اپنی اولادوں کو نہیں بتاتے تھے۔ لیاقت آباد میں ایک صاحب تھے، وہ انڈیا کے تھے، ہڈی جوڑنے کا بڑا ماسٹر تھے وہ، لیکن وہ پروفیشنل نہیں تھے۔ ان کے پاس ہڈی کیسی بھی ٹوٹی ہوئی آپ لے جاؤ، وہ بندہ ایک لیپ لگاتا تھا اور بولتا تھا 3 دن کے بعد کھول دینا بس۔ کہتا تھا پھر ہڈی یہاں سے نہیں ٹوٹے گی، باقی کہیں سے ٹوٹ جائے۔ لیکن وہ مرتے مر گئے، انہوں نے کسی کو وہ دیا نہیں، بتایا نہیں۔ تو بات یہی ہے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا۔ تو یہ بات ہے، اب حکمت کی بات تو یہ حکمت ہوگی، اگر نہیں وہ بتا کر گئے ہیں۔ بھائی حکمت کیا ہے؟ بخالت ہے یہ۔ اہل نہیں ملا ہوا ہے۔ دیکھو اہل تو وہ بھی نہیں تھے، تو کسی نے دیا نا، اہل ہو گئے۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ اہل تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، بس جب ہاتھ میں آ جاتا تو اہل ہو جاتا ہے۔ اب اگر آدمی اپنے تئیں یہی سوچ لے کہ بھائی کوئی اہل نہیں ہے، تو بھائی تو کہاں سے اہل تھا؟ بس تیرے ہاتھ لگ گیا تو اہل ہو گیا۔ تو بات یہی ہوتی ہے ساری، کہ اپنے سے کمتر سمجھنا لوگوں کو۔ اب یہ اگر مثال کے طور پر 50 نااہلوں کو ہی دے دیتے، ان سے روٹی روزی چلتی ان کی، تو لوگوں کو تو فائدہ ہوتا۔ اگر آدمی
इशार में नहीं करता तो लालच में तो करता काम, सही है। लोगों को फायदा तो पहुंचता, लेकिन नतीजा क्या, आप कब्र में क्या फरिश्ते जोड़ेंगे। तो बात यही है कि हमारे यहाँ जो इल्म तबाह हुआ वो बखालत से हुआ, और ये बखालत जो है ना, ये सबसे बड़ी बला है। आई ना समझ में बात। भैया जैसे अब तालिब इल्म फारिग तहसील हुआ तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि उसको हिकमत के हवाले से क्या करें? देखो, हमारे यहाँ वो लोग जो दीन का इल्म सीखते हैं उनको चाहिए कि असली उलूम ज़रूर सीखें, और ख़ास तौर पे तिब का इल्म जो है वो तो ज़रूर सीखना चाहिए, इसलिए कि इल्मुल अब्दान इल्मुल अदिहान के साथ चोली दामन का साथ लीजिए। कि अगर कोई दीनदार है और वो हिकमत भी करे तो बड़ी ईमानदारी से करेगा, खुलूस के साथ, और फिर उसमें एक तहकीक की आदत होती है, वो जो काम करेगा तहकीक के साथ करेगा। तो हिकमत के फ़ायदा ये है तिब का कि ये मोहताजगी से महफूज रखती है। अब जिसको कहते हैं ना कि कुरान में भी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जिसको हिकमत दी उसे खैर कसीर अता की। तो अब हिकमत दो मानों में, एक इसका ज़ाहिरी माना भी है, एक इसका बातिनी माना भी है। अब ज़ाहिरी मायनों में अगर देखा जाए तो कोई तबीब कभी मोहताज नहीं मिलेगा, लेकिन बेचारा आलिम 10 साल 12 साल 8 साल लगाता है, फिर वो मस्जिद की कमेटियों का मोहताज होता है। और अगर कोई नहीं भी हो तो कोई कितनी भी कर ले, वो बेचारा 10,000 12,000 15,000 20,000 पे बच्चे पढ़ाता है। और आजकल 15,000 20,000 का कहाँ बजट है लोगों का, परेशान हो जाता है। अगर ये काम भी जानता हो तो उधर दर्स व तदरीस करे, इधर तवाबत करे, तो उसकी मुफलिसी और मोहताजगी अपने आप दूर हो जाती है। और फिर यह है कि जब आदमी मोहताज होकर काम नहीं करता ना, गनी होकर काम करता है ना, तो फिर वो सही खालिस काम करता है। वरना फिर वो उनकी तरफ देखता रहता है जो उसके इन्वेस्टर होते हैं कि अब ये मुझसे क्या चाहते हैं। आज हमारे यहाँ दीन में बिगाड़ क्यों पैदा हुआ कि दीन इन्वेस्टरों के हाथ में चला गया। देखें, हमारे मुल्क का भी मसला यही है, हमारे दीन का भी मसला यही है कि हमारे मुल्क की माशियत इन्वेस्टरों के हाथ में है। अब वो इन्वेस्टर जैसे चाहते हैं हुकूमत चलाते हैं, और ये दीन इन्वेस्टरों के हाथ में चला गया, वो जैसे चलाते हैं दीन को चलाते हैं। अब जो एक आलिम मना करता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है दीन में बात, वो कहता भाई दूसरे को लाओ जो ये बताए कि ये वाले दीन में बात है। हमारी मुखालफत कैसे कर रहा है ये। तो बात यही है कि जब आदमी मोहताज नहीं होगा ना आलिम, तो फिर वो बिल्कुल वो बात करेगा जो हकीकत पे मुबनी होगी और असल दीन होगा वो सामने लाएगा, क्योंकि वो किसी का मोहताज नहीं होगा कि कोई मेरी मदद करेगा। आज ये हाल है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो मदरसा चला रहे होते हैं, अगर उनकी बात ना मानो वो इन्वेस्ट रोक देते हैं, मदरसे वाले भूखे मरने लगते हैं, बच्चे बेचारे। अब मानो उनकी बात। तो बात यही है, ये एक प्लानिंग है,
यहूदियों ने क्या करा था? आज पूरी दुनिया को उन्होंने घेरा हुआ है, फार्मास्यूटिकल जितना है, तिब जितनी भी उनके हाथ में है, मीडिया जितना उनके हाथ में है। एक ईसाई पे कहीं जुल्म हो जाता है, सारी दुनिया में फैल जाती है, और लाखों मुसलमान मार दिए तो किसी को पता भी नहीं। कितना जुल्म मुसलमानों पे हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? कि इन्वेस्ट उनकी है ना, तो उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। अगर मीडिया पे उनकी है तो जो खबर वो चाहे वो आएगी, जो नहीं चाहे वो नहीं आएगी। बाकायदा एक सिलेबस दे देते हैं पहले ही कि भाई ये सिलेबस है, इस पे काम करना है तुमने, बस झूठ को सच करना है, सच को झूठ बोलना है। अब तनख्वाह इतनी देते हैं कि उसको एक तरफ तनख्वाह नजर आ रही होती है और दूसरी तरफ दीन नजर आ रहा होता है, तो वो कहता है दुनिया में रहने के लिए दीन की तो कम और तनख्वाह की ज्यादा जरूरत है, बाद में आखिर में तौबा दिल्ला कर लूंगा। तो बात यही है कि हमारी हर चीज में जो है ना, वो इन्वेस्टर दाखिल हो गए। अब ये खमियाजा कौन भुगतती है? अपने लीडरों का, चाहे वो उल्मा हो और चाहे वो हुक्मरान हो। उनकी गलत कार्यों का नतीजा अवाम भुगतती है, लोग भुगतते हैं। तो लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि वो कोशिश करे, और ख़ास तौर पे तो मैं कहता हूँ उल्मा को तो ज़रूर इल्म तिब पढ़ना और सीखना चाहिए। ताकि ये मोहताजगी दूर हो, इन्वेस्टरों से ये निकल जाए। अब सूफी क्यों आजाद होता है? देखो ना, बादशाह उनको नहीं रोक सके। हजरत मुजद्दिद अफसानी को ले लो, जलालुद्दीन अकबर, लेकिन क्या थे कि वो मोहताज नहीं थे। उनका इन्वेस्टर जो था ना, वो कोई बादशाह का उमरा नहीं था। वो खालिसन दीन के लिए खड़े हुए। देखो किस तरह बात करी उन्होंने, सोबतें बर्दाश्त करी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सोबतें बर्दाश्त ना करते तो हो सकता है एक नया दीन पे मुसल्लत हुआ होता आज। इसी तरह उलमाए हक जो थे, सूफिया, उन्होंने जो है कभी किसी बादशाह की वो नहीं बर्दाश्त करी। आजाद रहे वो। क्यों? उन्होंने जिंदगी जो थी अपनी जरूरत के मुताबिक गुजारी और जरूरतों को भी कम से कम किया। यहां तक करा कि अगर दिन में 2 रोटी की जरूरत है तो उन्होंने 1 रोटी इस्तेमाल करी, लेकिन काम किया अल्लाह उसके रसूल के लिए। क्योंकि राजिक वो रज़्ज़ाक को ही समझते थे। और उन्होंने जान लिया था कि रिस्क अल्लाह ही ने लिख दिया है हमारा, अब इसको कोई कम बेश नहीं कर सकता, कम ज्यादा नहीं करेगा। किसी का मोहताज नहीं थे, भरोसा था, तवक्कुल था, जिसका यह नतीजा निकला कि आज जो दीन जो भी कुछ मौजूद है आप में, वो उन्हीं की मरून मिन्नत है और उन्हीं की काविशों का नतीजा है। क्यों? कि वो सिर्फ दुनिया में रहते थे,
دنیا ان میں نہیں رہتی تھی. وہ صرف ان کی نظر میں اگر کوئی محترم تھا، کوئی معظم تھا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور کوئی نہیں تھا دنیا میں ان کی نظر میں. تو جب دنیا میں وہ کسی کو معظم اور محترم سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اللہ ہی کو غنی سمجھتے تھے، اور کسی کو غنی نہیں سمجھ، سب کو محتاج سمجھتے تھے، تو جو شخص سب کو محتاج سمجھے گا وہ کسی کے آگے کب ہاتھ پھیلائے گا؟ اور جس کی نظر میں صرف آپ کی عزت ہوگی، اس کی نظر میں پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی، وہ کسی کو نہیں سمجھتا آپ کے آگے. پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوں گے، جو آپ کی کسی ایک بات کی مخالف کر گئے وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کے مخالف ہو جائیں گے. یہی ان کا طریقہ. آج ہماری نظر میں دنیا معظم ہے، دنیا محترم ہے، لہذا ہمارے رسول کی شان میں کسی بات میں کوئی بھی کچھ کر جاتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں. کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کہنے لگے آگے گزارا کیسے ہوگا ہمارا، ہماری پالیسی نہیں ہے یہ. آج آپ ایک بات مخالفت میں بول دو، کل آپ کو ویزا نہیں ملے گا. آپ کو تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. بھائی روٹی تو تجھے یہاں بھی ملنی ہے، روٹی تجھے وہاں بھی ملنی ہے، ویزا لے کے بھی، تو پھر ڈر کاہے کا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ کیونکہ ہم چونکہ دنیا کے خواہش مند ہو گئے، اور ہم نے جتنا علم سیکھا ہے وہ چونکہ دنیا کے لیے سیکھا ہے، تو اب جب دنیا کے لیے علم سیکھا تھا تو دنیا تو حاصل کرنا ہے نا، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. اب اس میں پھر جب دنیا سامنے رہتی ہے ہمارے، اور ہم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں کسی ایک چیز کو پشے پش ڈالنا پڑتا ہے. تو ہمارا کام پھر وہ دنیا ہی رہ جاتا ہے. آج جو بھی کچھ کرتے ہیں ہم، جو بھی کچھ سیکھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو بھی کچھ، وہ دنیا کمانے ہی کے لیے کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے دین کا علم بیسکلی دو حصوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ خلق خدا تک دین پہنچایا جائے، اس میں دونوں کا حصہ ہے، خالق کا بھی حصہ ہے اور خلق کا بھی حصہ ہے. خلق کا حصہ یہ ہے کہ جو کچھ تم نے دین کا حصہ سیکھا ہے، علم سیکھا ہے، وہ خلق تک پہنچ جائے. اور خالق کا حصہ یہ ہے کہ تمہارا علم تمہیں تمہاری مالک حقیقی کا راستہ دکھا دے. اگر تم دین خلق تک تو پہنچا رہے ہو مگر اپنا راستہ تم نے نہیں تلاش کیا، تو وہ ٹوٹل علم دنیا کے لیے ہو گیا. اب تمہاری نظر خالق کے بجائے اسباب دنیا پہ لگ گئی، اور اسباب دنیا اپنی ذات کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا ایک حصہ تو کامیاب ہو گیا، اور ایک حصے میں تم ناکام ہو گئے. یعنی کہ وہ حصہ جو دین کا علم لوگوں تک پہنچانا تھا وہ تو تم نے پہنچا دیا، لیکن جس سے خود راہ لینی تھی وہ راہ نہیں لے سکے. تو دین کا ظاہر یہی تھا کہ تم اس علم کو دنیا تک پہنچا دو، اور دین کا باطن یہ تھا کہ اس سے تو اپنے رب کو پالے. اگر چونکہ دین کے باطن کا حصہ حاصل کر لیا اور رب کو پا لیا تو تم نے دونوں کام کر لیے. ایک یہ کہ رب کا
قرب حاصل کر لیا اور اس کے خلق کی خدمت کر لی. کیونکہ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ تین ہی باتوں پر ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کی عبادت کر کے اس کو خوش کر. اللہ کو اس کی عبادت سے خوش کر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت سے خوش کر اور خلق کو اس کی خدمت سے خوش کر. یہی قرآن چاہتا ہے، تین باتیں. تو کوئی بھی بات نہیں ہے. تو ایک کام تو نے کر لیا کہ خلق کی خدمت کر دی، خلق تک دین پہنچا دیا، لیکن دو کام میں تو رہ گیا. تو جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر جو اس علم الادیان کا حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. اور پھر بڑی کمال بات یہ ہے کہ اگر بے عمل دین کسی تک پہنچا بھی دیتا ہے تو دین اس کے فائدے کا بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ نصیحت پھر فائدے مند نہیں ہوتی. دیکھو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملتی ہے نا روایت کہ کوئی عورت اپنے بچوں کو لے کر آئی اور فرمایا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو منع فرمائیں. تو روایتوں میں یہ بات ہے کہ وہ آپ نے فرمایا اچھا اس کو 2 دن کے بعد لانا. وہ 2 دن کے بعد آئی تو آپ نے اس بچے کو فرمایا کہ بیٹا گڑ کم سے کم استعمال کیا کرو، تمہاری دانت خراب ہوں گے. اب وہ عورت کہنے لگی یہ بات تو آپ اس دن بھی کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا اس دن تک میں بھی کھاتا تھا. تو ایک مثالیں ہیں ہمارے یہاں موجود. تو بات یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہم عمل نہیں کرتے تو ہماری پھر نصیحت بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. تو جو ہم نے خلق تک علم پہنچا دیا تو وہ گویا ایسے ہی اگر وہ کتابوں سے بھی لے سکتا تھا، لیکن علم تو اصل وہ ہوتا ہے جو تمہارے کام میں آئے. اگر تمہارے کام کا نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی کام کا نہیں ہے. کیوں کہ علم قولی تھوڑی ہے خالی. اگر قول کے ذریعے خلق تک پہنچانا ہوتا ہے تو احوال کے ذریعے اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہوتا ہے، تبھی فائدہ کرتا ہے. اب بے عمل عالم جو ہوتا ہے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے چراغ بغیر روشنی کے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس چراغ میں روشنی نہیں رہتی اس میں سیاہی رہتی ہے، اور جس میں سیاہی رہتی ہے اس کے چھونے والے کے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں اور منہ بھی کالا ہوتا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے اس کے ظاہر سے خلق کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے باطن سے خود کو فائدہ ہوتا ہے. اور دیکھو علم الادیان جو آیا ہے بیسیکلی وہ تمہارے اپنے لیے آیا ہے کہ تم اس سے راہ اختیار کرو اور اس سے وہ راستہ بناؤ جو قرب الہی تک جائے.
انبیاء علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ ہمارے بزرگوں کو تو یہ حال رہا کہ حضرت امام اعظم رات کو نوافل پڑھتے تھے، تو اس وقت میں آپ 50 نوافل تک پڑھتے تھے روزانہ رات کو. تو کسی نے آپ کو کہا کہ حضرت لوگ تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ 100 رکعت نماز نفل روزانہ رات کو پڑھتے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے. اس رات سے آپ نے 100 رکعت پڑھنا شروع کر دی. تو جو آپ کے خادم تھے انہوں نے کہا حضرت آپ تھک جاتے ہیں، آپ پہلے 50 پڑھتے تھے، اب آپ نے 100 پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا میرے بارے میں گمان ایسے ہی ہے تو وہ جھوٹے نہ ہو، لہذا میں اس کو پورا کر دوں. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا. آج ہم خواہی کی باتیں غلطی پھیلوا دیتے ہیں اپنے لیے لوگوں کو کہ بھائی پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ تاکہ ہماری عزت بڑھے. بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں تم جیسے بھی ہو، عزت بڑھے یا نہ بڑھے، اس کا تمہیں حاصل کچھ نہیں ہونا، فائدہ کچھ نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ یہ دیکھ کہ اللہ کی نظر میں تیری قدر کہاں جا رہی ہے. کیونکہ جو مالک ہے وہی تو عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہے. تو جو تیرا عمل اس کی نظر میں تیری عزت بڑھا رہا ہے، اصل تو وہ ہے. اب ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، لوگوں میں نام چاہتے ہیں، اور پھر اس میں پروپیگنڈا کرواؤ. جو عمل تم میں نہیں ہے، اگر اسی عمل کا تم پروپیگنڈا لوگوں سے کراؤ اور اس پہ خوش ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ تو بات یہی ہے، سیدھی سیدھی بات، کہ کسی کی بہت عزت ہو اور کسی کی بالکل نہ ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی فرق ہے نا کہ لوگ اسے زیادہ جانتے اسے نہیں جانتے. لیکن کیا پتا جسے نہیں جانتے زمین پہ اس کو عرش پہ جانتے ہوں لوگ، اور جس کو زمین پہ جانتے ہوں اسے عرش پہ کوئی بھی نہ جانتا ہو. تو وہ کام کر کے زمین والے سے زیادہ آسمان والے جانے. دیکھو جب کوئی بھی لطیفہ ہمارا جاری ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے ہم پر. مثال کے طور پر اگر لطیفہ قلب ہی جاری ہوتا ہے اگر، تو ذکر کبھی نہیں رکتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے اس کی یہ، یعنی کہ سب میں چھوٹا اس کا جو نتیجہ ہے کم سے کم وہ یہ ہے کہ قلب نہیں رکتا اس کا جاری، ذکر نہیں رکتا، ہر وقت اس کے قلب میں پھر ذکر رہتا ہے، زبان سے ادا کرے یا نہ کرے. اب پہلے آدمی کہ بھئی سوتے جاگتے یہ جاری ہے یا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے قلب پہ توجہ کروں، یہ اپنے ذہن میں کر کے یہ ذکر کر رہا ہے تو ذکر ہونے لگے گا. لیکن میں توجہ کروں نہ کروں لیکن ذکر ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ لطیفہ قلب میرا جاری ہو گیا. اب جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے.
کیونکہ جو خون قلب سے گزر رہا ہوتا ہے اس میں اس ذکر کا لطیفے کا اثر آتا ہے، اور جب اس کا اثر آتا ہے تو وہ دماغ سے وسوسوں کو خارج کر دیتا ہے، تمہارے برے خیالات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اگر تم میں برے خیالات اور وسوسے اب بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قلب جاری نہیں ہوا ابھی۔ اچھا، وسوسے کبھی ختم نہیں ہوتے بالکل بھی، چاہے کتنے جاری ہو جائے، لیکن ہر وقت نہیں رہیں گے، گائے گائے خیال آئے گا، جائے گا۔ دماغ میں جاتا ہے نا تو وہ ہر لطیفے میں جاتا ہے پھر، اور جب ہر لطیفے میں جاتا ہے تو جیسے کہ قلب کا ذکر، تو جب یہ روح میں جاتا ہے تو بندے کا نفس جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اس کی خواہشات کم ہونے لگتی ہیں، اور وہ فالتو باتوں سے گریز